ایک بڑا مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، صلح حدیبیہ کا۔ اللہ رب العالمین نے اس صلح کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ان پورے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب قیادت، آدمی اس کو پڑھے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں صحابہ کرام کی رہنمائی کی اور اہل ایمان کا ثابت قدمی اور ان کا وطیرہ کیا۔ آج جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، قرآن اللہ نے دیا ہے دستور حیات، یہ قوموں اور انفرادی زندگی دونوں کے لیے دستور حیات ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے بارے میں جو چیز بیان فرمائی کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں بالکل واضح روشن ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان اتنا واضح اور اتنا روشن رکھا ہے کہ آدمی کو ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، یہ فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے، حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے۔ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم اس کی شخصیت کو بالکل واضح طور پر چھانٹ دے گی۔ اگر اس کے عقائد اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق، انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس کا عمل اہل ایمان کے مطابق، اور دنیا میں کامیاب کون ہوگا ان کے مطابق ہے، تو اس کو دعوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود حق پر ہے۔ ایسے ہی زندگی کا کوئی ایک معاملہ، کوئی ایک مرحلہ ہمارا ہے، اس مرحلے اور اس معاملے میں اگر ہم اس کتاب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، یہ تسلی کا سامان ہے۔ ایک آدمی زندگی میں کبھی ایسے موڑ پر آتا ہے کہ سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، بظاہر کوئی سہارا نظر نہیں آتا، دور دور تک کے امید نظر نہیں آتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھتا ہے کہ رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں،
دور دور تک کے ایسی امید نہیں ہے کہ کوئی مدد پہنچے گی، لیکن اس وقت بھی اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، اس وقت بھی حالات کے سامنے وہ اپنے آپ کو ڈال نہیں دیتا، بلکہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت ہر حالت میں بچانے والی ہے۔ کبھی ایسے حالات ہیں کہ حکومت خلاف ہے، خاندان پورا سامنے کھڑا ہے، شہر میں کوئی حمایتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر نظر جاتی ہے کہ نمرود اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورا خانوادہ، پورا شہر آپ کے مقابل، آگ جل رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس یہ جملہ اس کی ساری امیدوں کو واپس لاتا ہے، حوصلوں کو جوان کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کی سازش کا شکار ہوتا ہے آدمی، اپنے اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور صرف سازش نہیں بلکہ اقدامات میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اپنوں کا درد، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈالا، آدمی جب پڑھتا ہے اور پھر کیسی آزمائشوں سے گزرے اور کس طرح صبر اور ثابت قدمی آپ کی زندگی میں رہی کہ وہاں سے نکل کر کے غلام بنا لیے گئے، اس کے بعد بے گناہ قید کر دیے گئے، لیکن زبان پر شکوہ اور حالات کی ستم ظریفی نہیں بلکہ اپنا کام، صبر اور اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت۔ پڑ گیا جیل کے اندر، اور جیل میں آپ کے اخلاق سے آپ کے تمام ساتھی متاثر تھے اور جانتے تھے، اس لیے جب دو لوگوں نے خواب دیکھا تو آپ ہی کے پاس آئے۔ اس وقت آپ نے کیا کہا؟ پہلے آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے ہر حالت میں۔ آزمائش اور امتحان کے بعد اللہ نے تو ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے۔ اور اس کے بعد الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تیری، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری ملکیت ہے، اور مالک کو یہ حق ہے کہ اپنی ملکیت کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائے، ہر فیصلے پر راضی ہوں، ہر فیصلے پر رضامند۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کیا کہا؟ جملے پڑھ گئے قرآن کے، تسلی کا کیسا سامان۔ کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اے میرے ساتھیو، بہت سارے معبود، بے شمار معبود بنا لینا، یا ایک اکیلے اللہ کو معبود بنانا، ایک اکیلے، ایک قوت و طاقت، ساری طاقت کے مالک رب کو۔ آپ نے اولاد کا رب الگ بنا لیا، اب روزی اس کو کون دے گا؟ اب اس کو صحت کون دے گا؟ اب اس کو عمر کون دے گا؟ اب اس کو خوشگوار ازدواجی زندگی تو کون دے گا؟ اب صاحب اولاد سب کے لیے الگ الگ معبود۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسا معبود جو ساری قوتوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک ہے، واحد القہار۔ سوچو، انی اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ جو نام ہیں جن لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ان کو بھی پکارو، ان کو بھی اللہ کے ساتھ پکارو، یہ تمہارے باپ دادا نے بنا لیے۔ قرآن کریم نے توحید کی جو دلیلیں دی ہے، میں کہتا ہوں ہمیشہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اس لیے اس کائنات کا ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے، ہر ذرہ۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اس لیے ہر چیز سے آپ شرک کو رد کر سکتے ہیں، ہر چیز سے۔ کلمہ طیبہ اگر آدمی صرف سمجھ کر پڑھ لے کلمہ، تو اس کا عقیدہ بالکل درست ہو جائے۔ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ لا۔ لا کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نہیں، اور یہ جنس نفی ہے، اپنی جنسوں کی تمام اس جنسوں کی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ذرا سا غور کیجئے، یہ لا آدمی کی زندگی میں اگر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ لا کیا ہے؟ آدمی مصیبت میں پہنچا،
کسی مصیبت اور تکلیف میں پریشانی میں گرفتار ہوا، لا نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے بچانے والا مصیبت سے. اولاد نہیں ہے، کسی کی طرف پر ہاتھ نہیں پھیلائے گا. لا نہیں ہے کوئی الا اللہ سوائے اللہ کے اولاد دینے والا. یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے. زندگی کے ہر موڑ پر ہر جگہ چلتی ہے. یہ مشکل بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہوا، لا نہیں ہے کوئی شفا دینے والا الا اللہ سوائے اللہ کے. ہر جگہ آدمی پہلے لا کہتا ہے، نہیں، ساری قوتوں کا انکار، ایک اکیلی قوت کا اقرار آدمی کرتا ہے. یہ توحید ہے. زندگی کا کوئی ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ آدمی کا توحید سے خالی نہیں ہوتا ہے، عقیدے سے. ہر جگہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. خیر، آپ نے سمجھایا. اور اس میں ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، شرک کی کوئی ایک دلیل مشرک اللہ کے کلام سے نہیں دے سکتا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا، قرآن کریم نے چیلنج جو کیا ہے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات. یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات. زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے ساجی اور شریک تھے. آدمی ذرا سا غور کرے، موٹی سے موٹی عقل والا آدمی سمجھ جائے. اتنی پیاری دلیل اللہ نے دی ہے سارے انسانوں کو لیا یہ کتاب ہدایت. ذرا سا غور کرے، اس دنیا میں ہم جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک چیز آپ نہیں بتا سکتے جو اس زمین کے علاوہ کہیں اور سے آئی ہو. یہ عمارت پوری زمین سے، موبائل، چشمہ، گھڑی، ہر چیز، اس کے سارے اجزاء زمین سے نکالے گئے. کوئی ایک چیز دوسری جگہ سے نہیں آئی. آسمان سے دو چیزیں آتی ہے، بارش اور دھوپ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین اور آسمان دونوں کا خالق و مالک اللہ ہے. اب ضرورت کی ہماری تمام چیزیں، ہمارا رزق ہمارے لیے جو بھی ضرورت ہے، پیٹرول ہے، لوہا ہے، سونا ہے، یورانیم ہے، ابرق ہے، ساری چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی. اور زمین اللہ نے آدم سے پہلے بنا دی. یعنی ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اکیلے اللہ نے بنائی ہے. یہ جتنے بھی تم پکارتے ہو، جب یہ آئے تو یہ ساری ضرورت اللہ تعالیٰ نے ہماری موجود رکھی تھی. اور وہ کیسا عطا کرنے والا ہے. ماں کی کوکھ میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری ماں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے. محبت کے ایسے جذبات ڈال دیتا ہے ہماری ماں کے سینے میں کہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے. کون ہے وہ؟ اکیلا اللہ، وہ تنہا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین اور آسمان اس کے بنانے میں ساجی اور شریک تھے جن کو تم پکارتے ہو. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا. لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے. آدمی کہتا ہے نا لا دلیل، یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں. آج کچھ لوگوں کو پیشانی پہ بل آنے لگتا ہے جب دلیل مانگو تو. ہاں، یعنی تم کو عالم پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب، او آثارۃ من علم، یا اگلوں سے کوئی علم چلا آ رہا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اٹھائیے 26واں پارہ سورہ احزاب. اللہ نے دلیل دی. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کا جب آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو ہر قسم کے حالات، کسی بھی حالت میں ہو، انتہائی آسودہ حالات ہو، انتہائی مشکل حالات ہو، قرآنی واقعات اس کو تسلی کا سامان ہوتے ہیں. وہ اپنے کردار کو ہر جگہ پائے گا. ہر جگہ، ہر جگہ اہل ایمان کے کردار کو اپنانے کا اسوہ، اور اہل کفر اور نافرمانوں کے کردار سے بچنے کا ضابطہ. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی چاہتا تھا اس پر کچھ کہوں، مگر اختصار کے ساتھ. ایک بڑا مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، صلح حدیبیہ کا. اللہ رب العالمین نے اس صلح کا تذکرہ کیا ہے کہ صلح کے دوران ایک اور واقعہ ہوا بیعت کا، جس سلسلے میں نے آیتیں تلاوت کی. صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس واقعے پر جو قرآن میں جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے غور کریں تو اس سے پیچھے کے جو واقعات ہیں کہ کتنے سخت حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
गुजरे ग़ज़वा अहज़ाब, जो ऐसा ग़ज़वा है इस्लामी तारीख़ का कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में बाकायदा एक सूरत नादिल फरमाई उस ग़ज़वे के नाम से, जिसे ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। इतने खतरनाक हालात थे, इतने मखदूश हालात थे कि मक्का की जो मदीना की जो कुल आबादी थी, इससे बड़ा लश्कर मदीना के बाहर मुसलमानों को खत्म करने के लिए खड़ा हुआ था। अल्लाह ने जो नक्शा खींचा है कुरान करीम में कि खौफ का क्या आलम था, वइज़्ज़ाग़तिल अब्सार बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, दिल हलक में आकर अटक गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह का गुमान करने लगे। उन पूरे हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाब क़ियादत, आदमी उसको पढ़े किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माहौल में सहाबाए किराम की रहनुमाई की और अहले ईमान का साबित कदमी और उनका वतीरा क्या था। उसके बाद दीगर गज़वात हुए, बनु नज़ीर बनु कुरैज़ा के गज़वात हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बड़ा मामला हुआ, वाक़या इफ्क का। सूरह मुनाफ़िक़ून एक गज़वे से लौटते हुए नाजिल हुई। यह पूरे पस मंज़र को अगर आदमी पढ़ता है, अब उसके बाद सुलह हुदैबिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं उम्रा करने के लिए गया, सहाबाए किराम के साथ उम्रे के लिए तशरीफ ले गए, काबतुल्लाह की चाबी ली, उसमें दाखिल हुए, आप नमाज पढ़ी और इहराम खोला, बाल बनाए। सहाबा से आपने बयान किया अंबिया किराम के ख्वाब सच्चे होते हैं, वरना ख्वाब का जहां तक मामला है, तो ख्वाब का जो मामला है, तो बाज लोग आज के दौर में तो ऐसा है कि ख्वाब बता करके मरहूब करने की कोशिश करते हैं। इसकी भी तफसीलात सूरह यूसुफ में आप पढ़ जाएगी। खैर, अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सहाबाए किराम से कि आपका उम्रे का इरादा है। तमाम सहाबाए किराम कसीर तादाद में जिन लोगों की सहूलत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे के लिए तशरीफ ले जाने के लिए तैयार हुए। जब आप उम्रे के लिए निकले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कशमकश और मुकाबला आराई के दौर में आपने पूरा जो आपकी मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी है पढ़िए, तो कायद को कितना चौकन्ना होना चाहिए, हर वक्त तो अपने मखालिफ कुव्वत के बारे में खबर रखना चाहिए कि उसके हालात क्या है और वो क्या इक़दाम करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उम्रे की गरज से निकले, लोगों से कहा सिर्फ तलवारें लें और वो भी मियान में रहे। आपका इरादा जंग का नहीं था। जंग में नेज़ा, भाला, तीर, खंजर ये सब लगते हैं, ढाल, लेकिन आपका इरादा जंग का नहीं था। आपने ऐलान कर दिया। सहाबाए किराम के सब जब आप निकले तो मुशरिकीन मक्का ने खबर रखते थे, पूरी तैयारी कर ली कि अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम का खात्मा इसी मरहले पर कर दिया जाए, किसी तरह जंग छेड़कर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की खबर ली, आपको इल्म हुआ। जब आप आगे बढ़े तो एक मकाम पर हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुर्रतुल गमीम नाम है उस इलाके का, 200 सालारों के साथ, 200 सवारों के साथ आप एक दस्ता लेकर के, आप उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। आप सुलह हुदैबिया के बाद 1 साल बाद आप और हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुगीरा बिन शुबा, ये तीनों लोग साथ में गए थे मदीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ईमान लेकर आए तो अल्लाह के रसूल ने ये जुमला कहा था कि मदीना ने अपने मक्का ने अपने जिगर गोशे दे दिए। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, अल्लाह के नबी और सहाबा का रास्ता रोकने के लिए तैयार थे। आपने रास्ता तब्दील किया। एक मकाम पर जब पहुंचे तो बनु कनाना के लोगों के बारे में भी आपको खबर लगी। आपने जब खबर लगी तो आपने ये किया, सहाबाए किराम से कहा हदियों के जानवरों को आगे कर दो। ये लोग हदियों के जानवरों की बड़ी ताजीम करते हैं। अब जैसे ही उस कबीले के कुछ लोग आए और सरदार ने जब ये मंजर देखा तो कहा ये अल्लाह के लिए आए हैं, इनका रास्ता रोकना दुरुस्त नहीं है। मुशरिकीन मक्का से जाकर के कहा कि इनका रास्ता न रोको, ये लोग
عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی. گفتگو کی بھی ضرورت نہیں. جن سے سابقہ ہے ان کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی کمزوریاں یہ سب آدمی کے علموں میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو ایک مقام پر مشرکین مکہ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آیا عمرو بن سہیل کی قیادت میں. یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ ڈیلیگیشن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی جائے, تو گفتگو کے دوران پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی کہا سنی ہوئی. اس کے بعد عمرو بن سہیل جب بات کرنے لگا اللہ کے نبی سے تو بار بار آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا. یہ عربوں کا طریقہ تھا گفتگو میں. وہیں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے تھے, وہ تلوار سے اس کے ہاتھ پر مار دیتے. 3-4 مرتبہ ہوا تو آپ خوت پہنے ہوئے تھے, چہرے پر کپڑا تھا. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ مغیرہ ہے, سگے بھتیجے تھے. کہا تو اللہ کے نبی کی چہرے کو ہاتھ نہ لگا, سگے بھتیجے تھے. حالانکہ دشمنی اور دوستی کا معیار صحابہ کرام کا جو تھا, غزوہ بدر پورا اٹھا کر دیکھیے, باپ کے سامنے بیٹا کھڑا ہے, بھائی کے سامنے بھائی کھڑا ہے تلوار لے کر کے, صرف ایک تھا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو سے پہلے, اس سے گفتگو جو بھی, آپ نے صحابہ کرام سے کہا پانی لاؤ, اور پانی منگا کر کے آپ نے وضو کیا. یہ سیرت, یہ قرآن و حدیث جو ہے یہ پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دانش مندانہ قیادت ہے جسے قرآن نے بیان کیا, اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی اور بات ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگایا. ہمارے ہاں عام طور سے اس واقعے کو لوگ عقیدت کے خانے میں بیان کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین قیادت اور ذہانت کا نمونہ ہے. آپ نے جب وضو کیا, وضو کرنے بیٹھے, تو پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ کرام نے زمین میں گرنے نہیں دیا, پڑ گیا واقعہ. حتیٰ کہ آپ کا تھوک بھی. عمرو بن سہیل بڑی حیرت کے ساتھ کے منظر دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں اور ایک قطرہ پانی نہیں گر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو تو کر رہے تھے, لیکن آپ نے ایک میسج, ایک پیغام دیا. کیوں؟ آپ پوری صلح حدیبیہ پڑھ جائیے, حالات ایسے تھے گھوڑے لے کر کے صحابہ پر چڑھ جاتے تھے مشرکین. 70 مشرکین کو گرفتار کیا جو حملے کی غرض سے آئے تھے. اللہ کے نبی نے سب کو آزاد کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفتگو کے لیے بھیجا, ان کی شہادت کی جھوٹی خبر ہوئی. اتنے مخدوش حالات تھے جو 18 مرتبہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. سیرت نگاروں نے لکھا اس میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پہ یہ کام کر جائیں. یہ پورے حالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا وضو کے لیے, وضو کر رہے ہیں. آپ نے یہ ایک پیغام تھا جو مشرکین مکہ کو دیا. افسوس ہم لوگوں نے نہیں سمجھا اس کو. مشرکین مکہ نے سمجھا اس میسج کو. جب وضو کر چکے اس کے بعد گفتگو بھی. عمرو بن سہیل, آپ نے اس ایک وضو سے پوری جنگ ٹال دی, ایک وضو سے. عمرو بن سہیل جب مکہ پہنچا تو کہتا ہے لوگوں, میں نے کیسر و کسرا کے دربار میں حاضری دی, روم و فارس کے شاہان کے ہاں گیا, ایسے جانثار کسی کے نہیں دیکھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ اگر پانی کا قطرہ بھی ان کے بدن سے لگ جائے تو زمین پہ گرنے نہیں دیتے. یہ اللہ کے نبی میسج دے رہے تھے 1400 ایسے جانثاروں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ بدن سے پانی لگ جائے تو زمین پہ گرنے نہیں دیں گے. بدن میں دوڑنے والے خون کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا خیال دماغ میں نہ لانا. اور یہ سمجھا عمرو بن سہیل نے, اور جا کر کہتا ہے جنگ ٹل گئی پوری. اللہ کے نبی کی سیرت, صلح حدیبیہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. حالانکہ بہت دب کر کے آپ نے شرطیں قبول کی تھی. پورے بیک گراؤنڈ کو آج جن حالات میں ہم جی رہے ہیں, قرآن اللہ نے دیا ہے دستور حیات. یہ قوموں اور انفرادی زندگی دونوں کے لیے دستور حیات ہے. اس کے بعد دوسرا ڈیلیگیشن آیا.
जब दूसरा डेलीगेशन आया तो इसमें उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी इसके उसमें आए। बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मामला बड़ा लंबा है, मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ चंद जुमलों में बयान करूं कि जब आए तो जो शराइत तय हुई, जो शर्तें थी, पहली शर्त यह थी कि आप अब इस साल उम्रा नहीं करोगे, लौट जाओगे। दूसरी शर्त यह थी कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करेगा और मक्का से मदीना जाएगा तो आप लौटा देंगे, और मदीना का कोई शख्स अगर कुफ्र की तरफ लौटता है तो मक्का आएगा तो हम नहीं लौटाएंगे। दबकर बज़ाहिर शर्तें थी। 10 साल जंग नहीं होगी, ना जंग मुआहिदा, और आपके जो हलीफ कबीले हैं उन पर हमारे हलीफ यानी हमारी जिनसे मुआहिदा है वो हमला नहीं करेंगे। 10 साल का नाजंग मुआहिदा। जब ये शराइत तय रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं आकर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, अल्लाह के रसूल के पास गए तरतीब के साथ। क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? कहा हूं। क्या इस्लाम हक है? नहीं है। कहा है। कहा अल्लाह के नबी। फिर इतनी दब करके शर्तें की। अल्लाह के रसूल सहाबा किराम इंतहाई बागैरत और बाहमियत कौमी मामलात में, मिल्ली मामलात में। हमारा मामला तो यह है कि जब हम जबान खोलते हैं तो पहले अपनी ही कौम पर तनकीद करते हैं, अपनी ही कौम को बुरा भला बोलते हैं। हमारे यहाँ एक आम मिजाज बन गया है लोगों का, ये इस्लामी तरबियत के बिल्कुल खिलाफ चीज है। मुसलमानों की खामियों को बयान करना, खूबियों को नहीं। सहाबा इकराम के वाकयात पढ़िए, आप किसी एक साहबी की जबान पर यह जुमला नहीं बता सकते माइज असलमी और गामदिया को किसी ने जानी कहा हो। एक साहबी का नहीं बता सकते कि किसी ने हजरत हातिब बिन अबी बल्ता को मुखबर कहा हो। एक वाकया नहीं बयान कर सकते। वो पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच के हामिल थे। वहां वाकयात जो मशहूर थे, हजरत उम्मे सलेम और हजरत तलहा का चिराग बुझाकर अपने मेहमानों को खाना खिलाने वाला वाकया। बिलाल हबशी हर वक्त जब भी वजू करते हैं तो नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह के नबी कहते हैं बिलाल क्या करते हो? तुम्हारे कदमों की चाप मैं सुनता हूं जन्नत में, वहां सुनता हूं। कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं। ये तरबियत है, खूबियां। हजरत बैठे हुए हजरत अब्बास कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं वो काली लंबी औरत जो जा रही है वो जन्नती है। मैंने अल्लाह के नबी की ज़बान अक़दस से उसकी जन्नती होने का सुना। लोगों ने पूछा, मामला यह था उसको मिर्गी की बीमारी थी और जब दौरा पड़े कहीं भी गिरकर बेहोश होती थी। अल्लाह के नबी से आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल मुझको ऐसा ऐसा मामला है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझको सेहत देवे, बीमारी से निजात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मैं दुआ करूंगा, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए, लेकिन अगर तुम इस पर सब्र करो तो तुम्हारे लिए जन्नत। अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए उस खातिम पर। कहती है अल्लाह के रसूल मुझको जन्नत चाहिए, बड़ी कीमती चीज है जन्नत। जन्नत क्या है? जन्नत, दो सहाबा अल्लाह के नबी के सामने खड़े हैं, बाप और बेटा, जंग में जाने के लिए। बाप ने कहा कि बेटा तू लौट जा, मैं बाप हूं, फर्मा बरदारी कर, अल्लाह के नबी मुझको इजाजत दीजिए। बेटे कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं जवान हूं, जंग में जवान आदमी की जरूरत है, तवाना आदमी की, अल्लाह के रसूल मुझको इजाजत दीजिए। बाप ने कहा यह मेरा हुक्म है। कहा अब्बा जन्नत का सवाल नहीं होता तो मैं मान लेता। अंसारी साहबी हैं, एक पैर से थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं ना भचक कर चलना। बद्र के बाद ईमान लाए थे, जब जंग के लिए आए तो साहबा ने कहा, बच्चों ने लौटाने के लिए कहा, आखिर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पैर में जरा सा उज़्र है। अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के रसूल ये पिछली जंग में बद्र में शरीक हो चुके हैं, मैं नहीं शरीक हुआ, ये मेरा हक है। और उसके बाद कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए शहादत की। आसमान की तरफ नजरें उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझको अपने लोगों में न लौटाना रब्बुल आलमीन। कहते हैं मैं इस माजूर पैर से तुमसे पहले इंशाअल्लाह जन्नत में जाऊंगा। जन्नत की कीमत जानते थे। खैर वो खातून कहती है अल्लाह के नबी मैं सब्र करूंगी, सब्र का सिला जन्नत है, मैं सब्र करूंगी, सिर्फ इतनी दुआ कीजिए मेरा पर्दा ना खुले। साहबा कहते हैं कि उसके बाद वो मौत आ गई मगर उसका पर्दा कभी नहीं खुला। ये अल्लाह के ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं वो जो जूता उठा कर जा रहे हैं वो जन्नती,
عبداللہ ابن عمر پیچھے لگ گئے. کہا میرے والد سے کچھ کہا سنی ہوئی, ذرا تو آج گھر میں اجازت دے دیجیے. جنت اللہ کا سب سے قیمتی سامان ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں یہ سب بتاتے ہیں. تہجد پڑھنے والے نوجوانوں کے تذکرے بھی تو ہوں, روزانہ قرآن بھی پڑھنے والے ہیں ہمارے یہاں, نیکیوں پر حریص لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں. اس سے نیکی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں, معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے پازیٹو چیزیں عام کرنے سے. اور نگیٹو چیزیں, کسی کی برائی بیان کرنا, اس پر تو آدمی اگر مومن ہے تو اپنے نقطۂ نظر سے سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے عیب کی کوئی پردہ پوشی کرتا ہے صبح قیامت سارے انسانوں کے سامنے اللہ اس کو عیوب کو چھپا لے گا. ہم اپنے عیوب کو چھپا لے جائیں, یہ معمولی چیزیں نہیں ہے, یہ سب تربیت کا حصہ ہے, یہ سب قرآن و حدیث ہے. 2 روز تک کے رہے, تیسرے روز کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رات بھر تمہارے لیے جاگتا رہا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو, دن بھر تو محنت مزدوری اور صرف وہ نمازوں کی پابندی ہے اور کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. کس بنیاد پر اللہ کے نبی نے جنتی کہا؟ واقعہ بڑا سادہ سا ہے, ہم بیان بھی کر لے جاتے ہیں, لیکن اس کا تصور کانپ جاتا ہے, آدمی کانپ جاتا ہے کہ ایسے لوگ تھے, ان کے دل پرندوں کی مانند تھے. یوں ہی اللہ نے نہیں قیامت تک کے ہدایت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی تھی. وہ چنے ہوئے بندے تھے اللہ کے. جملہ کہتے ہیں, چھوٹا سا ایک جملہ, جب میں بستر پر جاتا ہوں تو سارے لوگوں کو سچے دل سے معاف کر دیتا ہوں. اس حالت میں مجھ کو نیند آتی ہے کہ میرا کسی سے کوئی شکوہ شکایت بغضوانات کوئی چیز نہیں رہتی ہے. کیا ہم ایسا کوئی ایک رات گزار سکیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا اختلاف ہم تو خاندان ہی سے شروع ہوتا ہے, پھر گلی محلے اور آگے جائیے تو بڑی لمبی بات ہے, یہ معمولی چیزیں نہیں. خیر میں بیان کرا, وقت تو زیادہ ہو چکا ہے, صرف وہ اس کی ذرا سا واقعہ پورا کر دوں. اس کے بعد یہ امر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا بسم اللہ جیسے لکھا جاتا ہے تو کہا یہ کیا ہے, یہ نہیں, ہم یہ نہیں جانتے, بسم ہی تعالی. پھر اس کے بعد یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران مکہ کے درمیان. تو کہا یہ رسول کو اگر ہم مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا, کٹ کرو. یہ اللہ کے نبی نے کہا کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کی طاقت نہیں پاتا اپنے ہاتھوں. آپ نے کہا کہاں ہے بتاؤ, آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. معاہدہ لکھا جا چکا. ایک صحابی تھے ابو جندل, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے, خون رس رہا تھا, پورا بدن زخمی تھا, کپڑوں پہ جگہ جگہ خون لگے ہوئے تھے, ایمان لائے تھے. اور یہ اسی کے لڑکے تھے جو معاہدے کی شرائط طے کرنے آیا, اسی کے لڑکے تھے ابو جندل. اب یہ طے تھا کہ لوٹایا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئی ہے, اس کو ہمارے حوالے کر دو. کہا نہیں. کہا اچھا میرے لیے. کہا نہیں, اگر اس کو آپ لوٹاؤ گے نہیں تو ہم معاہدے پہ دستخط نہیں کریں گے. انہی کا لڑکا تھا, انہی کے لڑکے تھے. وہیں پر تماچے مارا, وہیں پر. کیسی کیفیت رہی ہوگی اہل ایمان کی. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں دیکھو یہ کیا کیا ایمان اور اسلام کے لیے ان لوگوں نے. کپڑے آپ کے بھاڑے اسی مقام پر, کیونکہ اذیت وہ صرف اپنے بیٹے کو نہیں پوری مسلم قوم کو دے رہا. صحابہ کرام تڑپ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھلے اور اچھل کر ان کو بازو میں آئے اور تلوار کا جو دستہ ہے بالکل آگے کر دیا تاکہ وہ نکال کر کے حملہ کریں, لیکن وہ نہیں سمجھ سکے. اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ, میں شرائط کی پابندی کروں گا, لیکن ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے. آخری جملہ جو کہنا چاہتا ہوں پورا پڑ جائیے, بڑی مفلسی کی شرطیں ہیں. لے کر کے گئے, مارتے کوٹتے لے کر کے گئے. پھر ایک صحابی ابو بصیر اسلام لائے, وہ مدینہ آئے, ان کو لینے کے لیے 2 لوگ آئے. واپسی میں ایک کو قتل کر دیا, ایک فرار ہو کر بھاگا اور اس نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر پناہ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بصیر نے کہا کہ آپ نے معاہدے کی پابندی کی ہے, میں مدینہ کے باہر اس کو مارا ہوں, میں اس کا پابند نہیں ہوں. تو اس نے پناہ مانگی. پھر اس کے بعد یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے
اور مشرکین مکہ کے تمام تجارتی قافلوں پر حملہ کرنے لگے. ابو بصیر اور ابو جندل دھیرے دھیرے ایک جماعت جمع ہو گئی. یہ بڑی اہم چیز ہے. جب آپ کمزور رہیں تو کن پہلوؤں پر آپ کو آپ کے مقابل سے نپٹنا ہے. سارے احکامات موجود ہیں. بدر کے موقع پر اللہ کے نبی لشکر کے لیے نکلے تھے. ہر مرحلے پر یہ کیا جا سکتا ہے. بعد میں مشرکین مکہ نے آ کر کے خود یہ شرطیں واپس لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. اس میں ایک جو آخری چیز کہنا چاہتا ہوں، جب یہ معاہدہ ہوا تو چند صحابہ کی زبان سے یہ جملہ تھا کہ 10 سال ناجنگ و معاہدہ، اتنی طویل مدت اسلام پھیلانے کی، اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی. اور آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام تھے. صرف یہ 6 ہجری 7 ہجری میں 7 ہجری بھی 6 ہجری 7 8 2 ہجری 2 سال کے بعد فتح مکہ. 10,000 صحابہ کرام فتح مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اور اس کے 1 سال بعد غزوہ تبوک 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ. اس کے 1 سال بعد حجۃ الوداع 1 لاکھ سے زائد. یہ دعوت کا میدان، دین لوگوں تک کا بتانا اور پھیلانا نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. یہ وہ موڑ ہے جہاں مسلمان کبھی بھی شکست نہیں کھایا. اپنی پوری 1400 سالہ تاریخ میں کبھی بھی شکست نہیں کھایا. اس کو اپنانا چاہیے اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے اطراف میں. یہ ایسی چیز ہے جو کامیابی کی طرف ہم کو لے جانے والی ہے. دین پر جم جانا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین بڑے مشکل ترین حالات، بڑے نامساعد حالات ہے رب العالمین، ان مشکل ترین حالات میں ثابت قدمی کے ساتھ اسلام پر جمنے کی توفیق دے. اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین. نیکیوں پر حریص بنا رب العالمین. الہ العالمین گناہوں سے ہماری عبادت فرما. اے اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین. ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین. جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کا شوق پیدا فرما الہ العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وأتم وأكبر.